الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین اعظام، اس وقت اہل اسلام اور بالخصوص مسلمانان ہند جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، جس حال میں گزر رہے ہیں، چاروں طرف مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی قرآن کی کسی آیت پر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی قرآن ہی کا انکار کر دیا جاتا ہے، کبھی قرآن مجید کو یہ کتاب کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو غلط راہ بتلاتی ہے، کبھی نبی علیہ السلام کی ذات پر کچھ نہ کچھ تبصرے ہوتے رہتے ہیں، کبھی نبی کی کسی سنت کو لے کر مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی نبی کی زندگی کے کوئی عمل، کوئی پہلو کو لے کر امت کو گمراہ کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک ناکام اور ناپاک سازش ہو رہی ہے، اور بالخصوص جس ملک میں ہم رہنے والے ہیں، اس ملک کو دارالامن کہا جاتا ہے کہ یہاں کا بسنے والا ہر شہری مکمل آزادانہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر کھلے طور پر عمل کرے، وہ اپنے مذہب پر کسی کی زبردستی کے بغیر آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کرے۔ یہاں کا سنویدھان یہاں کے بسنے والے ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے، اور اسی لیے اس ملک کو دارالامن، امن والا
ملک کہا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اہل اسلام کے لیے مسلمانوں کو امن والے ملک میں امن سے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ امن والے ملک میں اس ملک کی امن والی فضاؤں کو غیروں کی طرف سے خراب کیا جا رہا ہے، بے آلود کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کبھی ہماری مسجدوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی ہمارے علماء کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، کبھی کوئی اٹھ کر قرآن کی کسی آیت پر اعتراض کر کر مذہب اسلام کا مذاق اڑانے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کوئی نبی کی ایک حدیث کو لے کر آ کر اس حدیث سے اختلاف کی بنیاد پر مذہب ہی کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی بے عقل جاہل قرآن کی آیت پڑھ کر اپنی عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ بات اس کے عقل میں نہ آئے تو پھر وہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر ملحد بن جاتا ہے، خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے، بس کہ اب میں نہ خدا کو مانتا ہوں نہ میں کسی اور مذہب کو مانتا ہوں۔ اور ایسے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر ایسے اعتراضات، ایسے اشکالات کہ تھوڑی دیر اگر بندہ سن لے تو کم علمی کی بنیاد پر اس کو ایسے لگتا ہے کہ واقعتاً وہ سچ کہہ رہا ہے، تو ہمارا نوجوان طبقہ ان سے متاثر ہو کر کوئی ان کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور ملک ہندوستان میں چاروں طرف سے اہل اسلام پر ہر ممکن یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تم مسلمان ہو تو تم پر ظلم کی انتہا کی جائے گی۔ تو اب ایسے وقت میں دو قسم کے گروہ ہو گئے ہیں مسلمانوں میں، ایک وہ ہے جو کسی بھی حال میں مذہب اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جان ویسے بھی ایک دن جانی ہے، مگر موت ایمان کی حالت میں ہو گئی تو اس سے بڑا اچھا سودا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ایک جماعت ہے جو ہر حالات میں مظلوم ہو کر ہی کیوں نہ ہو، ہر حالات میں مذہب اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک دوسری جماعت ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافقین کے صفت اپنائے ہوئے، ان کو جب حالات جس قدر پلٹیں گے یہ اس حالات کے رخ پر بڑھ جائیں گے۔ جب ظلم کی انتہا ہو، جب ظالم اپنے عروج پر ہو تو یہ بھی ان کا ساتھ دیں گے، یہ بھی ان کے ساتھ ان کے دوستانہ لگائیں گے۔ جب ظلم کی انتہا ہو تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم ہم تو بچ جائیں، تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافقت میں مذہب اسلام کو چھوڑنے والوں میں، یا مذہب اسلام کو صرف ایک مذہب کا نام دے کر مذہب سے دوری اختیار کرنے والوں کی تین جماعتیں ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے مسلمانوں کا جو ہندوستان کے دباؤ والے فساد والے حالات کو دیکھ کر ایک طبقہ اس بات کو اس نے طے کر لیا کہ ہم ظالم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، ہم ظالم کے آگے، کفر کے آگے ہم اپنی ہار مان لیتے ہیں، بس ہم یہ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ یہ اگر کہیں گے کہ وندے ماترم پڑھو ہم پڑھیں گے، یہ کہیں گے کہ گنیش میں جا کر تم اپنے سروں پر بٹو لگاؤ ہم لگائیں گے، یہ کہیں گے کہ ان کی نکلنے والی یاترا میں مسلمان بھی شریک ہو ہم شریک ہو جائیں گے۔ یہ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا
جس کو مذہب اسلام کی حفاظت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اپنی جان بچانا ہے، چاہے ایمان بیچ کر ہی کیوں نہ بچانا پڑے، ایک ایسا طبقہ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب ظالم کی ہم بات سن لیں گے، جب یہ کہے فلاں مورتی کو سجدہ کرو، کر دیں، ہم ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے پوجا میں شریک ہو گئے، خوش ہو جائیں گے تو کر دیں گے، بس جان جانی نہیں چاہیے۔ تو قرآن میں اللہ نے صاف نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ بات فرما دی کہ اے نبی، جب تک آپ مذہب اسلام کو مکمل چھوڑ کر آپ یہودی نہیں بن جاتے، مذہب اسلام کو مکمل چھوڑ کر آپ نصرانی عیسائی نہیں بن جاتے، یعنی تب تک آپ ان کے مذہب کو مکمل طور پر قبول نہیں کر لیتے، یہ آپ سے خوش نہیں ہونے والے ہیں۔ نبی کو یہ کہا گیا، اور نبی کی امت صرف جان بچانے کے لیے، صرف جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے یہ غیروں کے سامنے سجدے بھی کرنا تیار ہے، اور ان کو مذہب اسلام پہ ہونے والے اعتراض سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جان بچ جائے۔ مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم کسی پر ظلم مت کرو، لیکن جب ایمان کی حفاظت کی باری آئے تو جان قربان کرو۔ نبی کی آل اولاد نے مذہب اسلام کے لیے جان قربان کیا، جان کے نذرانے انہوں نے پیش کیے۔ امت کے سامنے تاریخ موجود ہے صحابہ کی، امت کے سامنے تاریخ موجود ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کی، نبی کی زندگی مکمل کھلی کتاب ہے۔ لیکن امت مسلمہ کا ایک طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی غلامی میں آ گئے، ہم مذہب اسلام کے احکام کو اپنی مرضی میں آئے جب عمل کر لے، لیکن غیروں کو اگر ہم خوش کر دیے تو ہماری جان بچ سکتی ہے۔ یاد رکھنا، جان ویسے بھی ایک نہ ایک دن جانی ہے، کامیاب وہ ہوں گے جن کی جان دین اسلام کے خاطر گئی، کامیاب وہ ہیں جن کو ایمان کی حالت میں موت نصیب ہوئی۔ تو ایک طبقہ وہ ہو گیا۔ پھر مسلمانوں میں ایک دوسرا طبقہ جس کو ہم منافق بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا یہی حال کہ یہ غیروں سے دوستی بھی لگائیں گے، یہ غیروں کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بھی بیٹھیں گے، یہ مذہب اسلام کی تعلیمات لے جا کر ان کو بتائیں گے، یہ مسلمانوں کی طرف سے ہونے والی کوئی بات لے جا کر ان کو بتائیں گے، تاکہ کیوں؟ تاکہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو، جب مسلمانوں کی کسی بستی، مسلمانوں کا کسی علاقے پر اگر ان کا ظلم ہو جائے تو ان کا گھر اور ان کے گھر والے محفوظ رہ جائے۔ یہ منافق ہے۔ کچھ ایسے منافق نبی کے زمانے میں بھی تھے، کچھ ایسے منافق صحابہ کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے، نبی کے سامنے ہوتے تو کہتے آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی کے سامنے ہوتے تو کہتے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی کی مجلس سے الگ ہوئے تو غیروں کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے، نبی کی مجلس سے الگ ہوئے تو ان کے ساتھ بتوں کی بھی عبادت کرتے۔ یہ آج کے مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی جس کو آپ لفظی منافق کہہ سکتے ہیں۔ ان کو مذہب اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، بس ان کو اگر اسلام کا غلبہ ہوا تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے جان محفوظ، اگر کفر کی طرف سے ظلم ہوا ہم تو پہلے ہی کفار سے ملے ہوئے، ہماری جان محفوظ، بس جان بچنی چاہیے۔ ایمان بھی بیچ دیں گے، یہ ایمان کا سودا بھی کر دیں گے۔ ایک جماعت ہے مسلمانوں میں ایسی، یاد رکھنا نفاق کفر سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ کافر کھلے طور پر اللہ کا انکار کرتا ہے، اور منافق نام مذہب اسلام کا لے کر اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے ہونے والی بات جا کر غیروں کو بتانا، قرآن کی آیت کو غلط مروڑ پیش کرنا، قرآن کی تعلیمات ان کو سنا کر ان کی طرف ان کو اعتراض کرنے کا موقع دینا، یہ ایک جماعت ہے مسلمانوں میں جو منافق ہے۔
اور اللہ نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا، صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جس کو ڈالا جائے گا وہ منافق ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نچلا طبقہ جہاں سے جہنم کی ابتدا ہوتی ہے، نچلے کافروں کو بھی اللہ نہیں ڈالیں گے، اس نچلے طبقے میں اللہ منافقوں کو ڈالیں گے، منافقوں کو۔ قرآن کا اعلان ہے، اور امت مسلمہ کے کئی ایسے لوگ ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں، یہ صرف جان بچانے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، امن کا نام دے کر، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ قرآن کہتا ہے جب تک مذہب نہیں بدلو گے کوئی تم سے خوش ہونے والا نہیں ہے۔ اور نبی کا عاشق کہنے والا جا کر ان کی پوجاؤں میں بھی شریک ہوتا ہے، ان کے یہاں کھانے بھی کھاتا ہے، ان کے یہاں پیسے بھی دیتا ہے، اور امن کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ ہم نے امن کے نام پر غیروں کے سپرد اتنے رقم ہم نے ادا کر دیے، 1 روپیہ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا تو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ مال اللہ کی امانت ہے، یہ جان اللہ کی امانت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی روحوں کو اور ان کی مالوں کو بھی اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے جب ایمان والوں کی روح کو خرید لیا گیا، جنت کے بدلے جب ایمان والوں کے مال کو خرید لیا گیا، اور امت مسلمہ کی اکثریت کا پیسہ آج کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ مذہب اسلام کے خلاف نہیں استعمال ہو رہا امت کا پیسہ، امت کا پیسہ بے حیائی میں نہیں ضائع ہو رہا ہے۔ امت نکاح کا نام دے کر، سنت کا نام دے کر پیسے پانی کی طرح بہاتی ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ ضائع نہیں ہوا، ملے گی جنت اس کے بدلے میں۔ کیا اللہ قیامت کا دن نہیں پوچھے گا مال بھی ہم نے تم کو دیا تھا، بتاؤ کہاں تم نے ضائع کیا؟ 1 روپے کا حساب ہوگا، یا 1 پیسے کا حساب ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے، یہ مال اللہ کی امانت ہے، مال کسی کو اللہ نے دیا اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کسی کو اللہ نے نہیں دیا تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ یہ صبر کرے گا یا میری شکایتیں کرے گا۔ اور جس کو اللہ نے مال دیا، یہ اس کا امتحان ہے کہ یہ اپنے پیسے کہاں ضائع کرے گا، یہ اپنے مال کا استعمال کیسے کرے گا۔ اور جن کو اللہ نے مال دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن مالدار جب تک اپنے 1 پیسے کا حساب نہیں دے گا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور میری امت کے غریب جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ جنت میں فوری داخل کر دیے جائیں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں غریبوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ نبی کا فرمان ہے۔ اور پیسہ کمانے کے لیے بھی ایمان بیچا جاتا ہے۔ بیٹے کو نوکری ملی، یہ فکر نہیں ہے کہ اس کو وہاں نماز پڑھنے دیا جاتا بھی ہے یا نہیں، یہ فکر نہیں ہے کہ چہرے پہ نبی کی سنت داڑھی کو سجانے دیا جاتا بھی ہے یا نہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے ماہانہ کتنا کماتا ہے، نماز نہ پڑھے چلے گا، نبی کی سنت داڑھی کو ذبح کرنا پڑے چلے گا، بس پیکیج اچھا ہونا چاہیے۔ کام آئیں گے یہ پیسے؟ دین کے احکام کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے تو کیا یہ پیسے کام آئیں گے؟ اور مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ ہم آپ کو کمانے سے نہیں روک رہے، آپ خوب کمائیے، لیکن دیکھیے بھی کہ جو آپ کو نبی کی سنت کے خلاف ابھارتا ہے، جو آپ کو اللہ کے حکم کے خلاف ابھارتا ہے،
جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہو سکتا وہ آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ پیسوں کے خاطر ایمان بیچ دیا جانا، کیا حال ہے؟ مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ، آئی ٹی ٹاوروں کا ہی حال ہے، وہاں جاب کرنے والے آ کر بتاتے ہیں مفتی صاحب گھر میں اس کا شوہر بھی ہے اور آفس میں کسی سے چکر بھی چل رہا ہے، گھر میں اس کی بیوی بھی ہے اور آفس میں کسی سے چکر بھی چل رہا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی حالت۔ اب ایسے لوگوں کو کیا نبی کی زندگی سے کوئی لینا دینا ہے؟ ایسے لوگوں کے نزدیک مذہب اسلام کا مطلب کیا ہوگا؟ رمضان ہے تو روزے رکھ لو، شروع کے 10 دن کے، کبھی پورے مہینے میں ایک تراویح پڑھ لو، جمعے کی ایک نماز پڑھ لو، بھلے ہی بے حیا ہو کر پھرو، ہم مسلمان ہیں، ہاں ایمان ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جنت کا وعدہ کامل ایمان والوں کے ساتھ، اس سے امت کو لینا دینا نہیں۔ تو ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی تیار ہو گئی جس کو منافق کہا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ لو، جب کبھی بھی غیروں کے تہوار آتے ہیں مسلمان پہلے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھ لو جہاں کہیں بھی ہوا، ان کے پوجا کیے ہوئے لڈو فروخت ہوتے ہیں تو خریدنے والوں میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ کوئی 1.5 لاکھ دے کر خرید رہا ہے، کوئی 10 لاکھ دے کر خرید رہا ہے، یہ اللہ نے اس کو مال دیا تھا اور یہ مال کے بدلے اللہ اس کو جنت دینے والا تھا، اس نے مال کہاں ضائع کیا؟ امت کے غریبوں پر پیسہ خرچ کرنے کی تو امت کو توفیق نہیں ہوتی، امت کے یتیموں پر خرچ کرنے کی امت کو توفیق نہیں ہوتی، لیکن امت مسلمہ کا پیسہ بہتا ہے تو کہاں بہتا ہے؟ غیروں کو خوش کرنے کے لیے، غیروں کی عبادت گاہوں میں امت مسلمہ کا پیسہ لگتا ہے، جبکہ غریب بچیاں غربت کی وجہ سے غیروں کے حوالے ہو کر ایمان بیچ رہی ہے، اور امت کا مالدار اپنا پیسہ پانی کی طرح غیروں کو خوش کرنے کے لیے بہاتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن شاید اللہ آپ سے یہ سوال نہ کرے کہ تم نے کتنوں کو مسلمان بنایا، تم نے کتنوں کو مذہب اسلام میں داخل کیا، شاید اللہ آپ سے یہ سوال نہ کرے، لیکن اللہ آپ سے یہ سوال ضرور کرے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اور بندی ایمان سے پھرا کیسے، تیرے ہوتے ہوئے کوئی بندی مذہب اسلام کو چھوڑ کر گئی کیسے، یہ سوال ہوگا۔ اور ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ زنا کو آسان بنا دیا۔ آئے دن ایسے حالات آ رہے ہیں کہ اس وقت میں ایمان کی حفاظت سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ بن گیا ہے، اور امت کو ان حالات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، یہ مذہب اسلام کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے امت تیار ہو گئی۔ تو 2 طبقے مسلمانوں میں، ایک وہ ہے جو کفار کے سامنے ہار مان کر بس اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے جو منافق ہے، جو ان سے بھی صحبت، ان کی بھی صحبت میں رہے گا اور ایمان والوں کے درمیان بھی رہے گا، یہاں کی ہر بات جا کر وہاں بتائے گا، اور یہ منافق مذہب اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کر دے گا۔ اور ایک تیسرا طبقہ مسلمانوں میں موجودہ حالات کو دیکھ کر ایک تیسرا طبقہ مسلمانوں میں ایسا پیدا ہو گیا جن کے نزدیک صرف مذہب ایک احترام کی چیز ہے، باقی مذہبی تعلیمات سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہے۔ بس ان کا مقصد ہے پیسہ کماؤ، ان کا مقصد ہے اپنی زندگی کو خوب سنوارو، ان کا مقصد ہے اپنے بچوں کا کیریئر بناؤ۔ مذہب کی بات ہو، بھائی یہ باتیں چھوڑو، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی فلاں جگہ نبی کی ذات پر اعتراض، بھائی وہ چھوڑو، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی فلاں نے قرآن کی آیت پر اعتراض کیا، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہماری زندگی اچھی گزر رہی کہ نہیں گزر رہی، وہ دینے والے دے لیں گے جواب، وہ کرنے والے کر لیں گے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے اس کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو اور پوری امت تک دین اسلام پہنچے۔
تبلیغ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ 1,24,000 نبی اس کائنات میں آئے، تمام نبیوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ یہ امت کو نہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا صحابہ سے، جب آپ نے آخری خطبہ دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم میں یہاں موجود ہے وہ تمہارے بعد آنے والوں تک پہنچا دینا۔ انہوں نے امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی نے مکمل دین امت تک ویسے پہنچایا جیسے اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا، اور نبی کے صحابہ نے مکمل دین ویسے پہنچایا جیسے نبی نے ان کو پہنچانے کا حکم دیا۔ لیکن ہم ہمارے بعد والوں میں صحیح دین نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں میں دین صحیح منتقل نہیں کیا، ہم نے اپنے گھر والوں میں دین صحیح منتقل نہیں کیا۔ ہم زبان سے کہنے کو سمجھ گئے کہ ہم دیندار ہیں، کردار ہمارا 100% دین کے خلاف ہے۔ بس زبان سے کہنے کا نام ہم دیندار سمجھ لیے۔ تو ایک جماعت مسلمانوں میں موجودہ حالات میں ایسی تیار ہو گئی جن کو مذہب ایک بس نام کی چیز ہے، مذہب ایک برکت والی چیز ہے، لیکن ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ، کیا یہ 3 جماعتوں کو فالو کرنے والے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بھلے ہی مسلمان ہو، جو جان کی خاطر غیروں کے سامنے گھٹنے ٹیک دی، جس نے صرف اپنی جان کی خاطر منافقت کو اختیار کر لیا، اور جس نے مذہب کو بس ایک احترام کی چیز سمجھ کر بازو رکھ دیا، جب یہ 3 طبقے کے لوگ کامیاب نہیں ہیں، قرآن صاف اعلان کرتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم اگر دوسروں کے صحبت اختیار کر لو گے تو تم کو جہنم کی آگ ضرور چھوئے گی۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم لوگوں کے ساتھ اگر مل جاؤ گے تو تم کو جہنم کی آگ چھو لے گی۔ اور اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس لیے امت کو یہ پیغام ہے کہ آگے آنے والے حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ مذہب اسلام کا سودا ہر حال میں نہیں ہو سکتا، ہر حال میں مذہب اسلام کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یاد رکھیے، مریں گے، جب ہم نے آنکھ کھولی تو کان میں ہم نے کلمہ سنا، جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں بتایا گیا اللہ ایک ہے، جب ہمیں عقل آئی تو ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا جئیں گے تو اللہ کی غلامی میں جئیں گے، اور مریں گے تو نبی کی محبت میں مریں گے۔ اس فیصلے کے ساتھ جینا، ایسے یقین کے ساتھ جینے والوں کو خاتمہ بالخیر، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب 3 جماعتوں کو فالو کرنے والوں کو کامیابی نہیں ہے تو کس کو ملے گی کامیابی؟ اللہ کہتا ہے کامیابی انہی کو ملے گی جو ہر حال میں اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، وہی کامیاب ہو۔ یہی جماعت اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگی۔ تو اس لیے اہل اسلام کو یہ پیغام ہے۔ اللہ نے تو صحابہ کو کہہ دیا تھا، جبکہ 13 سال صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی علیہ السلام سجدے میں، مکہ مکرمہ میں سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوڑھنی لا کر اللہ کے نبی کے گردن مبارک پر رکھ دی گئی۔ ایسے شدید حالات کہ مذہب اسلام کے خاطر شہید ہونے والی پہلی خاتون حضرت سمیہ کا نازک حصے پر مار کر شہید کر دیا گیا، ایسے حالات تھے ان پر۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کو کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو اتنا آزمانے کے بعد، اللہ کہہ رہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو جنت یوں ہی نہیں دی جائے گی؟ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر آئے۔
اور میں کہتا ہوں ہم پر وہ حالات نہیں آئے جو صحابہ پر آئے تھے. میں کہتا ہوں ہم پر ابھی وہ مصیبتوں کے پہاڑ نہیں ٹوٹے جو صحابہ پر ٹوٹے تھے. اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے چاہے ظلم کسی بھی انتہا پر پہنچے ایمان نہیں چھوڑا جائے گا. اور اللہ نے قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا کہ جب باطل آتا ہے، حق کے مقابلے میں جب باطل طاقتیں آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ باطل عروج پر ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور ایک وقت وہ آتا ہے باطل کا نام و نشان مٹ کر رہ جاتا ہے. حضرت موسیٰ کے لشکر کے سامنے فرعون بڑی لشکر کے ساتھ آیا، اللہ نے ایسے ڈبا دیا کہ اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا. نبی کے مقابلے میں آنے والے ابو جہل، نبی کے مقابلے میں آنے والے کفار کہاں گئے؟ کون ان کو یاد کرتا ہے؟ کون ان کا نام محبت سے لیتا ہے؟ کون ان کا نام اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے؟ حق کے مقابلے میں آنے والے کا مٹنا یقینی ہے، پر حق پر جمے والے کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھنا ضروری ہے. اس لیے آپ حالات سے مت گھبرائیے. آپ کے دل میں ایمان ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو آپ سے آپ کا ایمان چھین لے. ہاں خود آپ ایمان کا سودا کر دے تو پھر کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس لیے ایمان پر جمیے، ایک اللہ پر یقین کے ساتھ زندگی گزاریے کہ اللہ ہے. جب اللہ نے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا تو ہمیں بھی تنہا اللہ نہیں چھوڑے گا. ہم عرب کے پیارے نبی کی پیاری امت، اس لیے شکر کریں، ایمان پر ثابت قدم رہیں. یہ فیصلہ کر لیں حالات کسی بھی قدر بد سے بدتر ہو جائیں لیکن ہم کسی بھی حال میں ایمان کا سودا نہیں کریں گے. یہی جماعت کامیاب ہوگی، اسی جماعت پر اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے. اللہ ہم سب کو جب موت دے تو ایمان کی حالت پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.